یہاں پھر بتا دیتا ہوں، آخر میں پھر بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے بتانے کا. ابھی آپ کو بتا دیا مقصد کیا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ویسی قربانیوں کا ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی پہلے بتا دیتا ہوں. نقل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد، اللہ پر ایسا یقین، ایسے ہی تو اللہ نے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا ان کے لیے یحبہم یحبونا. اللہ نے ایسے ہی تو ان کے لیے نہیں فرمایا لا یخافون لومۃ لائم. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا اولئک هم الراشدون. احادیث مبارکہ کی تو لائن لگی ہوئی ہے. آج ہماری زبان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے علم کی وجہ سے، ورنہ تو ہمارے زبان سے ان کے لیے نکلے اور خطرہ کتنا بڑھ جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میری زبان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ 1,00,000 مرتبہ مشک عنبر زعفران سے دھوؤں، عود سے دھوؤں، گلاب سے دھوؤں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے سکوں. یہ اللہ کا احسان ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جو ہمیں درود شریف کی تعلیم دی. یہ جو بھی واقعہ سنا رہا ہوں دعا کر لیں عمل کی نیت سے، میرا آپ کا گھر جنت بن جائے گا. ہمارے اندر اطاعت کی کمی ہے، ایمان کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ستایا گیا. باغیوں نے آپ کو نماز پڑھانے اور خطبہ دینے پر پابندی لگائی، پھر نماز با جماعت کے لیے مسجد میں داخلہ بند کیا. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کا محاصرہ کر لیا. باغیوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے استعفیٰ دے دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں پہلا اور آخری فیصلہ یہ تھا کہ میں اس قمیض کو نہیں اتاروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے. غور سے جملے سنتے رہیے گا. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی وصیت کی تھی، تاکیدی، کہ اے عثمان اللہ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری ملے تو اسے دستبردار نہ ہونا. اطاعت اور تو ہے ہی اطاعت ہے. آگے دیکھیے آپ، بھائی جان کس کو پیاری نہیں ہے، اور پھر اتنے وفادار، کٹ مرنے والے، جان دینے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک ایک کیسا طاقتور. اس سے دستبردار نہ ہونا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس پہ دلائل بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ. 2 ہی دلائل کافی ہیں، 3 ہی کافی ہیں مختصر. لیکن غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس جگہ کا خیال رکھنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم ہوتا تو اور کس کس کو کھڑا نہ کرتے. 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں. فرمایا اے بلال ہمارا رزق آسمان پر جمع، تمہارا رزق آسمان پر جمع ہو گیا، ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں. کسی کو علم ہو اور وہ کہے روزے دار سے آؤ کھانا کھاؤ، نفلی روزہ. 2. تیسرا ایمان لائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہمیں حافظ، قراء، علماء دیجئے تاکہ ہمارے قبیلے والے سب انتظار کر رہے ہیں. 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حافظ، عالم، فقیہ، محدث، کیا کیا حوالے نہیں کیے، جا کے سب کو شہید کر دیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نعوذ باللہ ہو؟ جو آپ ایسی باتیں سنیں گے یہ وحی الہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. ورنہ زہر والا گوشت کیسے کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سوچو آپ ذرا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زہر لے لیتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معاملہ ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معاملہ ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معاملہ ہوتا. آج نعوذ باللہ جعلی لوگ کو بھی غیب کا علم ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. ایمان زلزلہ طاری ہو رہا ہے، اس کا فکر نہیں کہ ایمان بھی جا رہا ہے. بہرحال آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عثمان اگر اللہ تمہیں کسی دن یہ منصب عطا کرے، پھر منافقین چاہیں کہ اللہ نے تمہیں جو کرتا پہنا ہے اسے اتار دے، تو تم مت اتارنا. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد بطور تاکید 3 بار دہرایا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دیں. ایک بیٹی کا وصال ہوا، دوسری بیٹی جب تدفین ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے. فرمایا میری تیسری بیٹی ہوتی میں عثمان کو دیتا. یہی وجہ تھی جب اشتر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے مل کر انہیں خلافت سے دستبرداری پر مجبور کرنے کی کوشش کی تو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو قمیض پہنائی ہے میں اسے نہیں اتاروں گا. اگر میری گردن بھی کٹ جائے تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانوں اور امت کا یہ حال کر جاؤں کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ اگر تم نے مجھ سے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کبھی آپس میں باہم محبت نہ کر سکو گے، کبھی سب ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، کبھی اکٹھے جہاد نہ کر سکو گے۔ درجنوں صفات ہیں جو میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ یہ تھی کہ یہ گروہ جو آپ کی معزولی کا مطالبہ کر رہا تھا منافقین کا، امت کی رائے عامہ کا ترجمان ہرگز نہیں تھا، وہ محض امت کو لڑوانا چاہتا تھا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے گروہ کے مطالبے پر جو امت کا صحیح نمائندہ نہیں تھا خلافت چھوڑ دیتے تو قیامت تک یہ روایت بن جاتی کہ جب کسی عادل حکمران یا دیندار امیر کو گرے پڑے لوگ شورش اور احتجاج سے واسطہ پڑتا، اسے عہدے سے مستعفی ہونا پڑتا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی باغیوں کا مطالبہ نہ ماننے کی رائے پر جمے رہنے کا مشورہ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ اگر خلافت چھوڑ دیں تو کیا آپ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ کیسے ایک دوسرے کو مشورے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ خلافت نہ چھوڑیں تو کیا یہ لوگ آپ کو شہید کرنے سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ آپ اس خلافت کو اتار دیں جو اللہ نے آپ کو پہنائی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو روایت چل پڑے گی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مزید سخت امتحان تھا۔ اب سنیں ذرا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں منافقین کے خلاف تلوار اٹھانے کی جگہ صبر و تحمل اور برداشت کا حکم دیا تھا۔ آج ہمارے جھگڑے خاندان کے بھی کس لیے کہ صبر تحمل نہیں ہے، آپ صلی اللہ سے اطاعت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں مفہوم کے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا۔ اور یہ نصیبے والوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں۔ جب لوگوں نے باغیوں کے خلاف مسلح کارروائی کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، مجھ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تھے نا، اللہ کے پاس چلے گئے تھے، پھر تو حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آئے، لیکن اس وقت یہ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے غیب کی کہ سامنے ماں باپ نہیں، نیک آدمی سامنے نہیں، اللہ تو ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہاں جی، وہو معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اللہ ساتھ ہے، ہم لوگ گندی فلمیں دیکھیں یا کوئی بھی فلم دیکھیں، ترکی والے ڈرامے پر زبردستی کرتے رہیں کہ نہیں یہ وجہ ہے، بھئی یہ فتویٰ ہے، چھوڑو یار اس طرح حرکتیں کریں، اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ حرام شوق سے کس طرح بچنا ہے، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ مجھ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، اس لیے میں اپنی جان کو اس پر کاربند رکھتے ہوئے صبر کروں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی پر اصرار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نائبین میں سے وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو امت کا خون بہائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عبداللہ بن زبیر، کعب بن مالک، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم جیسے حضرات نے پیشکش کی کہ اجازت ہو تو دشمن کو مار بھگائیں، فرمایا نہیں، مدینہ شریف میں اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور مدینہ شریف میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کو خون کے اندر نہانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد دلایا کہ مدینہ سرزمین محترم ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس میں کسی شرانگیزی کا ارتکاب کیا جائے، جو اس میں شرانگیزی کرے گا اس پر اللہ کی تمام فرشتوں کے سب انسانوں کی لعنت۔ جی، اور ایک شاید حدیث پاک آگے آئے گی ورنہ میں بتا دوں گا۔ گرمی شدید ہوئی تو منافقین نے محاصرے کی سختی بھی بڑھا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر، اشیاء خوردنوش اور پانی لے جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ پہلے پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ ضروریات کا سامان پہنچا دیتے تھے، مگر پھر منافقوں نے انہیں بھی روک دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو باغیوں سے کہا، تمہاری یہ حرکت مسلمانوں جیسی ہے نہ کافروں جیسی؟ رومی اور ایرانی کافر بھی قیدیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس شخص نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے جو تم اس کے گھیراؤ اور قتل پر تلے ہوئے ہو؟ مگر یہ پکار صدا بصہرا ثابت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو اپنا امامہ کھول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں پھینک دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے ضرور تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ ایک دن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک خچر پر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی طرف تشریف لائیں، مگر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی لاج بھی نہ رکھی، ان سے بدتمیزی کی، سامان چھین لیا اور خچر کو اس طرح مار بھگایا کہ ام المؤمنین گر کر زخمی ہوتے ہوتے بچیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں یہ کون تھے، یہ یہود و نصارہ منافق تھے جن کی آج ہم نقل کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر ڈے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کی گندگیاں، سالگرہ، مہندی، مایوں، مخلوط تعلیم، بیٹیوں کا جاب کرنا، ہر بات میں نعوذ باللہ ان کی نقل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کے بقیہ دن بڑی تکلیف میں گزرے۔ آپ کے پڑوسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت چھپ چھپا کر تھوڑا بہت کھانا پینا اپنے گھر سے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، جس سے کچھ نہ کچھ گزارا چلتا تھا۔ ایک دن حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مدد کے لیے نکلی، مگر راستے میں اشتر ظالم نے ان کی سواری کو تماچا مار کر واپس کر دیا سواری کو۔ ایک دن اشتر نخعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے بارے میں رائے معلوم کی تو بہت ناراض ہوئی۔ معاذ اللہ، میں مسلمانوں کو خون بہانے اور ان کے خلیفہ کو قتل کرنے اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ حج کے ایام آ گئے۔ اس حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو کچھ بھی ہو جائے حج کو مؤخر نہ کرنا، جو بھی میرے سے ہو جائے حج کی تیاری رکھنا۔ مدینے کے نواح میں بنو عمر بن عوف کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار تھا، اور پیغام بھیجا کہ میں آپ کا تابع دار ہوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چاہیں تو آپ کے گھر آپ کے پاس ساتھ رہوں اور ذاتی حیثیت میں ساتھ دوں۔ فرمایا تو میں ابھی میں جہاں ہوں وہیں ٹھہرا رہوں، بنو عمر بن عوف کے لوگ مشورہ کر چکے ہیں، یہاں میرے پاس جمع ہوں گے، میں جو کہوں گا وہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران پوری ہمدردی کے ساتھ کوشش کی۔ اب یہ سننا بڑا خاص بات ہے، یہ جملے میں اس میں جو غلط فہمی کا شکار تھے منافق، لیکن منافق تو منافق ہوتا ہے نا بھائی، بغاوت میں شریک ہیں وہ توبہ طائب کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا، جس میں فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے یہ روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے باوجود تم نے اس کا پانی مجھ پر کیوں بند رکھا ہے؟ پھر فرمایا، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے آس پاس کی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرائی؟ بتاؤ میرے علاوہ کسی اور کو جانتے ہو جسے اس سے پہلے مسجد میں نماز سے روک دیا گیا ہو؟ یہ باتیں ایسی لرزہ دینے والی تھیں کہ بہت سے منافقین کہنے لگے کہ ہمیں امیر المؤمنین پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے۔ خلیفہ ثالث نے حق اور باطل کو دو اور دو چار کی طرح واضح کرتے ہوئے مزید فرمایا، تم سب کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اچانک پہاڑ لرزنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کر فرمایا، ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے سوا کوئی نہیں۔ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ یہ حدیث یاد دلا کر داماد رسول نے منافقوں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ قتل ہوئے تو شہید ہوں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کرنے والے اہل باطل اور ظالم ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے دن جبکہ وہ مجھے مشرکین کے پاس مکہ بھیج چکے تھے، اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے؟ فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تنگ دستی کے وقت فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں مقبول خیرات کرے؟ تو عثمان نے آدھے لشکر کا ساز و سامان مہیا کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر بات قسم دے کر پوچھتے رہے اور منافق بھی ہاں ہاں کرتے رہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، تم مجھے کس جرم میں قتل کرو گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کا قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے، جب وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری کا مرتکب ہو، یہ حکومت کا کام ہے، یا وہ کسی کو ناحق قتل کرے یا مرتد ہو جائے۔
اللہ کی قسم میں نے تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری نہیں کی، نہ اسلام میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا کہ مجھ سے قصاص لیا جائے۔ جب سے اسلام قبول کیا کبھی دین سے نہیں ہٹا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل پر آمادہ ہیں؟ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا تھا، تو آج تک ای میل آتے ہیں کہ جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، جب بے پردگی کا تقاضا ہوتا ہے، جب شرعی پردہ چھوڑنا چاہتی ہوں، یہ باتیں دل کو ہلا دیتی ہیں۔ یہ باتیں بھی اسی لیے ہیں کہ آج میں اور ہم سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں۔ اتنے لوگوں نے سمجھایا لیکن پھر بھی منافقین نہ مانگے۔ ان بدماشوں نے یہ طے کیا کہ مکان پر اچانک دھاوا بول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام میں ایک دن بالا خانے سے جھانک کر منافقین سے، باغیوں سے آخری بار خطاب کیا، جس میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کبھی مل کر دشمن سے جہاد نہیں کر پاؤ گے، تم اختلافات کی انتہا کی وجہ سے یوں گتھم گتھا ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائی اس طرح کر کے۔ آخری خطبے میں لوگوں سے کہا، مدینے والوں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں میرے بعد اچھی حکومت عطا فرمائے۔ اور آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، خلافت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملنا مجھے کسی اور کے خلیفہ بننے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وساطت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیغام بھیجا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے امانت دار اور بہتر وہ ہے جو اپنا ہاتھ روکے رکھے، مگر میرے گھر میں جمع کچھ لوگ اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان کا خون بہانا گوارا نہیں، مدینہ شریف میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ آپ جہاں تک کہا گیا تھا کہ آپ مدینہ شریف پھر خالی کر دیں، پھر ان کو سبق سکھاتے ہیں، پر میں کیوں خالی کروں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو؟ ایمان دیکھتے جائیے گا، جگہ جگہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، مجھے ان کا خون بہانا گوارا نہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ لوگوں کا معاملہ اب آپ کے حوالے ہیں، آپ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالیں۔ پھر حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کے پاس جائیں، انہیں بھی یہ بات بتائیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے کو پسند کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے، مگر ان کے گھر باہر ایک ہجوم تھا اور منافق کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر یہ حضرات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہیں رائے سن کر کہا، امیر المومنین نے انصاف کی بات کی ہے۔ اب یہ بات حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر زار و قطار رونے لگے۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو روزہ تھا، اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے اس شرط پر کہ میری وجہ سے لڑو گے نہیں۔ عادت کے خلاف پاجامہ منگوا کر زیبتن کیا کہ کہیں حملے کے زد میں آتے ہوئے سطر نہ کھل جائے، پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اب اس سطر پر بیان کروں تاکہ رات کے 10 بج جائیں، چست لباس پر بیان کروں، چڈیوں والوں پر بیان کروں جو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا مرد کا سطر ہے، فرض ہے یہ حصہ، میں اس پر بیان کروں کہ بیٹیاں ہماری چڈیوں والے گیم اور کرکٹ جو بھی چیزیں جو ٹیلی ویژنوں پر دیکھتی ہیں، جس سطر دیکھنا بھی جائز نہیں، میں اس پر بیان کروں کہ کرکٹ کے لیے کیا فتویٰ ہے، اسٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے کیا ہے، ٹیلی ویژن پر دیکھنے کے لیے کیا ہے، یہ میں بیان کروں اس وقت؟ پھر آپ کہیں گے آگے کیسے ہوگا یہ معاملہ، وقت تو کم ہے۔ اتنا فکر کیا اس وقت بھی، سطر کی فکر۔ اور یہاں باپ اور بیٹا گرمی کی وجہ سے سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر گھر میں گھوم رہے ہیں، اور بیٹی خط میں لکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے خودکشی کی اجازت ہے۔ دوزخ سے کم ہے یہاں کی گرمی، جو ننگے گھومتے ہیں گھروں میں۔ آپ غور سے سنیے گا ذرا۔ گزشتہ رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس وقت مکان کے دروازے پر صحابہ رضوان علیہ مجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا ایک مجموعہ داماد رسول کی حفاظت کے لیے کفن پہنے موجود تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہم اور محمد بن طلحہ
اور مروان بن حکم جیسے جری افراد شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوہری ذرا پہنے ہوئے تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر دھاوا بولا تو ان حضرات نے بھرپور دفاع کیا۔ اس طرح دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ذرا پہنے امیر المؤمنین کے دفاع کے لیے عام پہنچے اور تیر چلانے لگے، مگر اس دوران اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی مبارک تھوڑی کھلی ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کر لیا، اتنا بھی حصہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا۔ فرمایا عثمان کو اللہ نے اتنی حیا دی ہے وہ مجھ سے پھر بات سے ہی نہیں کر سکیں گے، ایسا معاملہ۔ اے اللہ، آپ نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیقیت کا نوازا، اس کے ذرا ہمیں عطا فرما۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا دیا ہم اس کا ایک قطرہ عطا فرما۔ اے اللہ، آپ نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ حیات دی اس میں ایک ذرہ ایک مجھے اور ہماری اولاد اور ہماری مسلمان بہو بیٹیوں کو، ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شجاعت دی، اس میں سے قطرہ ہمیں عطا فرما تاکہ ہم نفس اور شیطان اور معاشرہ کی غلامی میں نہ آئیں۔ آمین کہنا چاہیے، ڈھیلا بھی آمین نہیں کہنا چاہیے، آمین زوردار کہنا چاہیے۔ ہاں، تو یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے ہم گھبرائیں؟ سنیے آگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قسم دے کر اپنے حامیوں کو کہلوایا کہ سب لوگ اندر آ جائیں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آ گئے، مکان کا پھاٹک بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اب اپنے محافظوں کو حتمی طور پر کہہ دیا کہ وہ پہرا ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ واضح فرما دینا چاہتے تھے کہ خلافت کو آپ نے اللہ اور رسول کی امانت کے طور پر سنبھالا ہوا ہے، یہ کوئی بادشاہی نہیں جسے سرمایہ عیش و آرام کے لیے جمع کیا جائے، چھینا جائے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی میرے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے وہ اپنا ہاتھ روک لے، اسلحہ رکھ دے۔ حکم کی تعمیل میں سب چلے گئے مگر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نہیں اٹھے۔ آپ نے قرآن منگوایا اور پڑھنے لگے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہیں قسم دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ پھر دو آدمیوں کو بلا کر بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ گویا آخری وقت میں بھی فکر تھی تو امت کے حقوق کی۔ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو پہرے سے ہٹا دیا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے آخر میں نکلے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین آخری وقت میں آپ کے گھر کی حفاظت صرف اس لیے ترک کی کہ حضرت نے حکم دیا اور قسم دیا، ورنہ وہ دل و جان سے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے مردانہ حصے میں تنہا تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ زنان خانے میں اہل و عیال کے سوا کوئی نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ باغیوں نے مطلع صاف دیکھا تو ایک پستہ قد شخص گھر کے اندر جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھیڑیے کی طرح دبے پاؤں اندر گیا، اندر جھانک کر دیکھا کوئی پہرا نہیں ہے۔ اب باغیوں نے بے فکر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرنے ایک شخص کو بھیجا۔ یہ انہی باغیوں لوگوں میں سے تھا جو غلط فہمی میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اسے یکدم حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بس اتنا کہہ پایا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حالانکہ یہ منافقت تھی۔ ویسے ہی اس کی تفصیل آگے ہے کہ اس بات میں بھی انہوں نے کرنا نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قمیص کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو معزز اور بدبختوں کو ذلیل کر کے دکھائے گا۔ وہ شخص لرز گیا، باہر جا کر کہنے لگا ان کا قتل ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک شخص اور آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا میرے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس شخص کے ضمیر میں بھی کچھ رمق باقی تھی، وہ بھی ہچکچایا چلا گیا۔ یک کے بعد دیگرے آدمی بھیجے لیکن سب ڈر کر واپس آ گئے۔ ایک شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کو پکڑ لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہو جو تمہارے والد دیکھتے تو کبھی پسند نہ کرتے۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے سوائے یہ کہ حق لے کر حقدار کو دیا ہے؟ فرمایا تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی کانپ کر باہر چلے گئے اور روتے ہوئے ندامت سے کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے نکل گئے اور بہت منافقین کو سمجھایا لیکن مان ہی نہیں رہے تھے۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کے باعث نادانی کے سبب اس تحریک کا حصہ بن جانے والے بہت سے لوگ دست درازی سے باز آ گئے اور توبہ طائب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ تب سازش کے مرکزی کردار اور بدبخت ترین افراد نے
بلا تاخیر اپنے گناہوں نے عزائم کو خود پایا تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امیر المومنین کے گھر مردانہ حصے میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے امیر المومنین قرآن پاک کی تلاوت رکھے ہوئے اپنے جان سے بالکل بے نیاز سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باغیوں میں سے ایک شخص رومان نے لوہے کی بھاری لاٹھی دے ماری۔ عبد الرحمن بن غافقی نے بھی آئینی ہتھیار سے ضرب لگائی۔ پھر ایک شخص جو الموت الاسود کہلاتا تھا، کالا سخت ظالم، آگے بڑھا اور پورے طاقت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلا گھونٹ دیا۔ آپ تڑپنے لگے۔ ادھر اس نے تلوار نیام سے نکالی، آپ پر وار کیا۔ خون کے چھینٹے قرآن مجید پر پڑے اور آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سرخ ہو گئی۔ ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، ساتھ ہی خون کی دھار ابل پڑی۔ زنان حصے میں جب اس ہنگامے کی آوازیں پہنچی تو اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ اور آپ کی بیٹیاں آپ کو بچانے کے لیے چیخو پکار کرتے ہوئے دوڑ کر آئیں۔ حضرت نائلہ نے وفاداری کی انتہا کر دی اور بچانے کے لیے آپ پر گر گئیں۔ تب ایک ظالم سودان بن عمر نامی ظالم نے تلوار کھینچ کر آگے بڑھا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کی دھار پکڑنے کی کوشش کی تو انگلیاں کٹ گئیں۔ مصر کے ایک شخص نے تلوار کی نوک آپ کے سینے پر رکھ کر اپنا وزن اس پر ڈال دیا، تلوار جسم سے آر پار ہو گئی اور داماد پیغمبر تیسرے خلیفہ ذو النورین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روح پاک جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مقدر تھا، رات کو ہی خواب دیکھا تھا۔ یہ باتیں ہیں، ترکی کا ڈرامہ نہیں ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور ویڈیو گیم اور کارٹون حرام اور فلمیں کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اپنے اولاد کو نیک بنانا، خود نیک بننا، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں، ان کو گھمانا پھرانا، حرام کام کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، ماں باپ کی آہ لینا اور پڑھائی کے اندر اتنا مشغول ہو جانا جو کہ منع نہیں کہ قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اور شیکسپیئر کا، ڈارون کی تھیوری کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فیشن کا، انگریزوں کی نقل، یہود و نصارہ کی نقل، یہ سب کچھ لمحوں میں ہو گیا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کچھ غلام جنہیں آپ نے اس روز شرط کے ساتھ آزاد کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہ اٹھانے کا وعدہ کریں، دوڑتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان پر تلوار کا وار کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے غلام نے ایک اور باغی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسرے نے ایک اور ظالم جو اس نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ سے دست درازی کر کے تلوار سے انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ آخر یہ دونوں غلام شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مروان بن حکم ہنگامے کی آواز سن کر گھر میں داخل ہو گئے اور باغیوں سے لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں مدینے کے لوگوں نے ان تینوں کو لہو لہان حالت میں اٹھایا۔ باغیوں نے گھر کی ہر چیز لوٹ لی، برتن بھی نہ چھوڑے، پھر بیت المال کی طرف لپ کے اسے بھی لوٹ لیا۔ ان کا یہ کردار گواہ تھا کہ وہ منافق کیسے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ طرح مدینہ شریف میں پھیل گئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ کوئی بھی تلوار نہ اٹھانے پائے، میرے بعد بھی، وہ سب تفصیل ہے۔ اسی رات حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت حسن، حضرت زید بن ثابت، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اور عام صحابہ جوک در جوک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے آئے۔ جنازے میں بہت زیادہ لوگ تھے۔ جنازہ قصر عثمان میں رکھا گیا، لوگ جا کے دیکھتے تھے۔ شہید کو غسل نہیں دیا گیا، کپڑے ہی کفن قرار پائے گئے۔ جنازے کی چارپائی لائی گئی، مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جنازے کو بقی کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ جس جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہے نا، وہاں اللہ موقع دے تو کھڑے ہو کر دل کی حالت دیکھنا کہ دل کی حالت کیا ہے۔ خدا کی قسم جان پیاری ہوگی، گناہ کرنا راست نہیں آئے گا۔ ارادہ کریں، کنو مع الصادقین کو اللہ نے فرض فرمایا سچوں کے ساتھ رہنے کو، اتقوا اللہ کو اللہ نے فرض فرمایا گناہ چھوڑنے کو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور ظاہر اسمی و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گندی فلموں کو فارورڈ کرنا، لڑکیوں کے دوستیاں کرانا، ان کے ساتھ گھومنا، ویلنٹائن ڈے میں ہوٹل میں کمرہ بک کرانا، ابھی میری بھی حالت ہو رہی ہے، ہم سب کی حالت ہو رہی ہے کہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آج ارادہ پکا کر کے اپنی اصلاح کرائیں کسی اللہ والے ان کے غلام سے، جو کہ فرض ہے، پھر دیکھو کیسے پٹڑی چلتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جنازے کو بقی کے قبرستان لے جایا گیا۔ عفت و حیا کا یہ آفتاب بقی کے خاک پاک میں روپوش ہو گیا۔ یہ بات طے ہے کہ شہادت کے وقت مدینہ شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حامی صحابہ اور تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ کے دفاع پر آپ قدرت رکھتے تھے۔ ان کا ہاتھ روکنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قسم دینے کی وجہ سے تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قسم دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے باعث تھا، ورنہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین میں شریک ہونے والے ایک بزرگ نے کا بیان ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا مجمع اپنے پیچھے آتا دکھائی دیا۔ ہم حیران ہوئے تو آواز آئی گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہونے آئے ہیں۔ یہ فرشتے تھے جو جنازے اور تدفین میں شامل ہوئے۔ پورے عالم اسلام میں اس المیہ پر سوگ کی حالت طاری تھی، لوگ زاروں قطار روتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو یاد کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بصرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی خبر پر بزرگوں کو جس قدر روتے دیکھا اس کی کوئی اور مثال کبھی نہیں دیکھی۔ لوگ اتنا رو رہے تھے کہ داڑیاں بھی آنسوں سے تر ہو گئیں۔ اب اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان، اور دوسری نصیحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے باتیں فرمائیں، غیبت سے بچنا، ماں باپ کی خدمت، ان سے معافی، انتقام نہ لینا، تفصیل کا موقع نہیں، سنتوں پر عمل کرنا، جان جائے تو جائے، گناہ نہ کرنے سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جان جائے گی، جان نہیں جائے گی، نیم جا بستانہ تو 100 جان دہت۔ اے اللہ آپ تو ایسے پیارے ہیں کہ گناہ نہ کرنے سے آدھی جان تو جاتی ہے، لیکن 100 جان اللہ اور عطا فرماتے روح میں، تو 100 اور آدھی جان ہو گئی۔